اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد میں سے کچھ لوگ۔ اس جگہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ میں جو ہی کی ضمیر ہے یا تو لوٹ رہی ہے موسیٰ کی طرف، تو اس صورت میں معنی یہ ہو جائے گا کہ تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد میں سے، یعنی موسیٰ کی قوم کی اولاد میں سے کچھ لوگ، موسیٰ کی قوم کی اولاد میں سے کچھ لوگ یعنی بنی اسرائیل۔ اچھا، اور اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ فرعون نے حکم جاری کر دیا تھا، جب فرعون سے بتایا گیا، ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے اور خواب کی تعبیر بتائی گئی کہ تمہاری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے حکم صادر کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو بادشاہ کے جاسوس ہر طرف گھومتے رہتے تھے، پتہ لگاتے تھے کہ بنی اسرائیل میں کس کے یہاں لڑکا پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو تو قتل نہیں کرتے، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیتے۔ جب اس طرح وقت گزرنے لگا تو بنی اسرائیل میں مردوں کی، لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی اور فرعون جو بادشاہ تھا، بادشاہ کے درباریوں میں اور حکومت میں جو شریک تھے وہ دو قومیں، قبطی اور عمالقہ، یہ لوگ حکومت میں شامل رہتے تھے، یعنی حکومت کی ملازمت وغیرہ یہ لوگ کرتے تھے، اچھے اونچے عہدوں پر یہ لوگ رہتے تھے اور بنی اسرائیل سے مشقت کے کام لیا کرتے تھے، جس میں پریشانی ہو، بہت محنت و مشقت والا کام ہو، وہ بنی اسرائیل سے لیتے تھے یہ لوگ۔ اور جب ان کی تعداد کم ہو گئی تو پھر بادشاہ کے درباریوں نے اور عمالقہ اور قبطی لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ اس طرح سے ہمارے لیے خدمتگار تو کم ہو گئے، ہم کیسے اپنے کام لیں؟ تو پھر بادشاہ نے یہ حکم صادر کر دیا کہ 1 سال تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اگلے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل نہ کیا جائے، پھر اگلے سال جب بچے پیدا ہوں تو 1 سال کے بچوں کو چھوڑا جائے، دوسرے سال کے بچوں کو قتل کیا جائے، یہ رکھا جائے۔ تو جس سال کے بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، قتل نہ کرنے کا، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال کے قتل کا حکم دیا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب ان کی ماں نے دیکھا کہ بادشاہ کا کارندہ آ کر کے قتل کر دے گا تو ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے اور دریا میں ڈال دیا، اور اس دریا سے ایک نہر جو ہے بادشاہ کے محل کی طرف آتا تھا۔ بادشاہ اپنی بیوی سارا کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ صندوق آتے ہوئے دیکھا، غلام کو اتارا کہ دیکھو بھی کیا ہے اس میں، دیکھا تو بچہ ہے، تو اولاد نہیں تھی فرعون کی، تو سارا نے کہا کہ یہ سارا نہیں، وہ آسیہ، تو اس نے کہا کہ ہم اس کو ہماری اولاد نہیں، ہم اس کو پرورش کریں گے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل ہی میں ہوئی۔ اور بنی اسرائیل کی کچھ عورتیں جو فرعونی یعنی عمالقہ اور قبطیوں یعنی فرعونیوں کے
جو عورتیں ہوتی ان لوگوں سے ان کے تعلقات تھے. تعلقات ہونے کی وجہ سے جو بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے اس خوف سے کہ قتل نہ کر دیں یہ اپنے بچے ان فرعونیوں کو دے دیتی تھی تاکہ انہی کے پاس رہے اور پرورش پائے. تو بعد میں وہی بچے جو بنی اسرائیل کے تھے فرعونیوں کو انہوں نے دے دیے تھے وہ بچے ایمان لائے. تو یہ اس صورت میں ہے جب من قومہ میں ہی کی ضمیر موسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ من قومہ میں ہی کی ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اب معنی یہ ہو جائے گا کہ موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی یعنی فرعون کی قوم کے اولاد میں سے کچھ لوگ، بس چند ہی لوگ فرعون کی اولاد میں سے ایمان لائے. الا خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. تو فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے یعنی ایمان تو لائے مگر ان کے دلوں میں یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں، دین سے ان کو مجبور نہ کر دیں ہٹنے پر. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. اور بے شک فرعون زمین پر سر اٹھانے والا تھا، اس نے وہ الوہیت کا دعویٰ کر دیا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور بے شک وہ حد سے گزر گیا یعنی ظلم اور کی انتہا کو پہنچ گیا. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ. اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا. تو اسی پر بھروسہ کرو. جب اللہ پر ایمان لائے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین. اگر تم اسلام رکھتے ہو تو اگر تم اسلام رکھتے ہو تو اپنے فرما برداروں کی یعنی اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اور اپنے فرما برداروں کی مدد کرنا اور دشمنوں کو وہی اللہ تبارک و تعالی ہی فرما برداروں کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے. اس لیے اللہ ہی پر بھروسہ تمہیں رکھنا چاہیے. فقالوا علی اللہ توکلنا. تو بولے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. تو الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا. انہی لوگوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب اے معبود ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا. آزمائش بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر کہ اگر ان کو ہم پر غالب کر دے گا تو یہ گمان کریں گے یہ لوگ کہ ہم ہی لوگ حق پر ہیں جبھی تو ہم غالب ہیں. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات عطا فرما اور ان کے ظلم و ستم سے ہم کو بچا لے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی. حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کون؟ ہارون. ان کو وصیت بھیجی یا ان کو وحی بھیجی. کیا وحی بھیجی؟ کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ. یہ ان کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو. نماز کی جگہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ رو بناؤ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور ہارون علیہ السلام کا قبلہ کعبہ تھا، تو گویا کہ اپنے گھروں کو جو بناؤ تو کعبہ کے رخ پر بناؤ تاکہ تم اپنے گھروں میں خاموشی کے ساتھ نماز ادا کر سکو، فرعونیوں سے بچ کر کے، کہ فرعونیوں پر اگر ظاہر ہو تو تم پر ظلم کریں گے۔ تو اپنے مصر میں مکانات بناؤ اور گھروں کو نماز کی جگہ کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کو خوشخبری دو، کس بات کی؟ الہی مدد کی اور جنت کی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور موسیٰ نے عرض کی، اے رب ہمارے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیے، دنیا کی زندگی میں ان کو خوب آرائش دیا، خوب مال دیا۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب ہمارے، اس لیے کہ تیری راہ سے بہکا دیں۔ جب ان کے پاس عیش و عشرت بھی ہے اور مال زیادہ ہے تو پھر لوگوں کو وہ تیرے راستے سے وہ بھٹکا دیں گے، بہکا دیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس، تم لوگ اگر حقت ہو تو تمہارے پاس دولت زیادہ ہوتی، عیش و عشرت کا سامان زیادہ ہوتا، اور ہمارے پاس ہے جبھی تو ہم حق پر ہیں، تو لوگوں کو جو ہے تیرے راستے سے بہکا دیں گے۔ ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے رب ہمارے، ان کے مال برباد کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب ان کے مال کو برباد کر دے، اس لیے کہ وہ تیری نعمتوں پر بجائے شکر کے جری ہو کر معصیت اور گناہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور فرعونیوں کے جو سکے تھے سونے اور چاندی کے درہم و دینار وغیرہ، یہ سب یہ پتھر ہو کر کے رہ گئے، حتیٰ کہ پھل اور کھانے کی چیزیں بھی، اور یہ ان کی جو 9 نشانیاں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی تھی 9 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو فرمایا وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل سخت کر دے، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور فرعون کے درباری ایمان نہ لائے مگر اس وقت جب کہ وہ پانی میں ڈوب رہے تھے، ہے نا؟ قال، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قد اجیبت دعوتکما، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہا، تو ان دونوں کی طرف دعا کی نسبت کی گئی۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ آمین کہنا بھی دعا ہے۔ تو تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، قبول ہوئی۔ فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تو ثابت قدم رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دعوت و تبلیغ پر تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نادانوں کی راہ نہ چلو، ان کی پیروی مت کرو۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے، دریا کے اس پار پہنچا دیا بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں جو عصا مارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 12 قومیں تھیں، 12 قوموں کے لیے 12 راستے دریا میں بن گئے، اور ان راستوں سے بنی اسرائیل دریا کے اس پار چلے گئے۔
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، بغیاً وعدواً، سرکشی اور ظلم سے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، جب دریا میں پہنچے بیچ میں تو دونوں طرف سے پانی آگے مل گیا اور ڈوبنے لگے وہ۔ قال، جب ڈوبنے لگے اور دیکھا کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو صورت میں فرعون نے کہا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو اب اس وقت عذاب کو دیکھ کر، فرشتے کو دیکھ کر ایمان لائے۔ وہ کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن، کیا اب، یعنی عذاب دیکھ کر کے ایمان لا رہے ہو؟ اب وقد عصیت قبل، اور پہلے سے نافرمان رہا۔ تو چونکہ عذاب کو دیکھنے کے بعد حالت اضطرار میں، جبکہ غرق میں مبتلا ہو چکا اور زندگی کی امید ختم جاتی رہی، اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ اس وقت اب ایمان لا رہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ نافرمان رہا، وہ کنت من المفسدین، اور تو فسادی تھا، فساد پھیلا رہا تھا کہ خود گمراہ تھا، دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتاء لے کر گئے، جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا، اپنے آپ مولا ہونے کا، خود آقا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل نے اس کا وہی فتویٰ لکھا ہوا اس کے سامنے کر دیا، اور اس کو اس نے پہچان بھی لیا، یہ ہمیں نہیں کہا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو۔ فرعون ڈوب گیا تھا پانی میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری سنائی کہ فرعون اور اس کے جو لشکر ہے وہ سب ڈوب کے ختم ہو گئے، ہے نا۔ تو چونکہ فرعون کا رعب اتنا زیادہ، دہشت اتنی زیادہ تھی کہ کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ ختم ہو گیا، ہے نا۔ کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض چیزوں کا کی دہشت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس حالت میں بھی خوف کرنے لگتے ہیں، ہے نا۔ شیر کہیں مرا ہوا ہو تو بعض آدمی دہشت کے مارے جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ رمق باقی ہو کہیں اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے، ہے نا۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خوشخبری سنائی تو بہت کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہوا، وہ دہشت ہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا تو فرعون کی لاش کو اچھال کر کے خشکی میں کر دیا، اور انہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ ہاں یہی فرعون ہے نا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم تیرے اس کے بدن کو دریا سے نکال دیں گے، بچا لیں گے، تاکہ پچھلوں کے لیے نشانی ہو۔ اور آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے نا، بہت مصر کی میوزیم میں ہے فرعون کی لاش۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں اور وہ نہیں جانتے، غفلت میں ہیں۔
اللهم صل علی سیدنا